حضرات زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں، تاہم خواتین کا معاملہ اس سلسلے میں زیادہ ناگفتہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے، مردوں کو الگ بیان فرمایا، خواتین کو الگ بیان فرمایا۔ تو خواتین کو فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، فإنی اُوتیتکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دکھایا گیا ہے۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، جہنم میں مردوں سے زیادہ خواتین کیوں ہوں گی؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہے، طعنے دینے ہوتے ہیں، دوسروں کی برائی ان کی منہ کے سامنے بولنی ہوتی ہے، تو ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں پیوست کر دیتی ہیں، دل زخمی ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ لے کے آتی ہیں۔ کبھی سنیں ساس اور بہو کا جھگڑا جب ہوتا ہے، جب وہ ایک دوسرے کو طعنے دے رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہیں، ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ الفاظ کہاں سے تلاش کر رہی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسا کہ کسی اور کی لڑائی سنتی ہے تو وہ الفاظ یاد رکھتی ہیں کہ کسی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر جب بہت سارا ذخیرہ الفاظ جمع ہو جاتا ہے پھر ضرورت نہیں پڑتی تو خود کوئی ماحول بنانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ماحول بنے اور میں اپنا ذخیرہ الفاظ استعمال کروں، اور یہ بھول جاتی ہے کہ زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک لفظ کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو، اس لیے جہنم میں مردوں سے زیادہ خواتین کو دیکھا ہے۔ دوسرا فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر آپ ان خواتین کے ساتھ پوری زندگی احسان بھلائی کرتے رہیں، لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہیں، پھر ایک مرتبہ کوئی ایسی بات ہو جائے جو ان کی طبیعت پہ گراں گزرے، ناگوار گزرے، تو کہہ دیتی ہے کہ میں نے آپ کے گھر میں کبھی خیر بھلائی دیکھی نہیں۔ یہ میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ ان کا مزاج ایسا ہے، پوری زندگی خیر بھلائی کرتے رہے، احسان کرتے رہے، ایک مرتبہ تھوڑی سی بات سامنے آئی فوراً کہہ دیتی ہے کہ تیرے گھر میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ جب شادی ہوتی ہے نا تو اس وقت خاوند بھرپور جوان ہوتا ہے، پورے جسم میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، اور قد صنوبر کے درخت کی طرح ہوتا ہے، لیکن شادی کی کچھ عرصے بعد جب گھر کی ذمہ داریاں آتی ہیں، بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، پھر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو کبھی کھانے پینے کی ضروریات، کبھی بجلی پانی کا مسئلہ، کبھی علاج معالجے کا مسئلہ، کبھی گھر کے کرائے، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ایسے پیدا کو گھیر لیتی ہیں۔ خاوند بیچارہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، طبیعت ٹھیک ہو یا طبیعت خراب ہو، ہر حال میں گھر سے نکلنا ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے مسلسل جاپانی مشین کی طرح بھاگ دوڑ کرنی ہوتی ہے، اور جو کچھ 8-10 گھنٹوں میں کماتا ہے شام کے وقت اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، بیوی ملکہ کی طرح بیٹھ کے سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتی ہے۔ بیوی کو نہیں پتا کہ یہ پیسہ کمانا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور میرے خاوند کا کتنا پسینہ بہتا ہے اس پیسے کی خاطر، اور کئی مرتبہ تو اپنی عزت نفس کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے جب پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ یہ ملازمین جو دنیا داروں کے پاس کام کاج کرتے ہیں، کئی مرتبہ عزت
نفس کی قربانی دے دیتے، ننگی گالیاں برداشت کرتے ہیں، کیا کریں بیچارے مجبور ہوتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے کمانا ہوتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ جب جوانی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ڈاکٹر ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی بیماریوں کی خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر ہو گیا، اب شوگر ہو گئی، اب انزائٹی ہو گئی، اب ہارٹ پرابلم ہے، اب معدے کا مسئلہ بن گیا، اور یہاں تک کہ کچھ عرصے بعد بندہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ آخر میں بیوی نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، جوانی خاک میں ملا دی، آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ہائے بہن، کچھ مثبت سوچا کریں، گھر میں سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے بندہ کم از کم اتنا تو سوچا کرے کہ باہر گرمی کتنی شدید ہے یا باہر سردی کتنی شدید ہے، اور میرا خاوند اس شدید سردی میں یا شدید گرمی میں کس مشقت کے ساتھ پیسہ کما رہا ہوگا، اور آخر میں یہی کہنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تکثرن اللعن، لعن تعن بہت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ بہرحال زبان کے استعمال میں احتیاط اگر مردوں کے لیے ضروری ہے تو خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ یہ ایک ایک لفظ جو ہم ادا کرتے ہیں، کوئی سامنے آیا اس کو تانا دیا، اگلا سامنے آیا اس کو بد دعا دی دی، اگلا سامنے آیا اس کے پر لعن طعن کر لیا، اگلا سامنے آیا اس کو گالی دے دی۔ یعنی یہ بعض لوگوں کا ایسا مشغلہ ہوتا ہے کہ زبان ہر وقت چل رہی ہوتی ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ اعمال نامے میں محفوظ ہو رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا مجرمین کے ہاتھ میں اعمال نامہ آئے گا تو وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ گناہ محفوظ ہوتے ہیں، اعمال نامے میں ضائع نہیں ہوتے، ایک گناہ بھی غائب نہیں ہوتا۔ تو حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔